سیدنا محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سے ہمارے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل سے کہ آپ میری ایسے بندے سے، ایسے انسان سے ملاقات کرائیں جو آج کی تاریخ میں اس دور میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ تو آپ کے اتنے ارشاد فرمانے پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک ایسے شخص کے پاس لے کر کے پہنچے جو جذام برس کوڑھ کا مریض تھا اور جس کے اس بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں گل سڑ کر کے اس کے جسم سے جدا ہو چکے تھے، اور ایسے حالت میں وہ بندہ کہہ رہا تھا، مالک تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے مجھے نفع بخشا، اور جب تو نے چاہا تو ان کو لے لیا۔ مالک میں اس وقت بھی تیری رضا میں راضی تھا اور اب بھی تیری رضا میں راضی ہوں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری محبت کو اپنی ذات تک محدود رکھا۔ مالک میرا تو بس تو محبوب ہے اور میرا مطلوب تو بس تیری ذات ہے۔ اس بندے نے اتنا کہا تو حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمانے لگے، جبریل امین میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ایسے شخص کے پاس لے کر کے چلو جو بہت زیادہ عبادت نمازیں پڑھنے والا ہو، خوب روزے رکھنے والا ہو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہنے لگے کہ یہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے بہت زیادہ عبادتیں نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، ہر وقت اللہ کی رضا میں اس کی عبادت میں مصروف رہتا تھا جب تک اس کی ایسی حالت نہیں تھی۔ اور آپ کہنے لگے اب مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں اس اللہ کے بندے کی، اس عابد عبادت گزار شخص کی آنکھیں بھی لے لوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جبریل نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور اس عابد شخص کی وہ دونوں آنکھیں باہر امڑ آئیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پاس کھڑے سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے۔ جبریل امین اس شخص سے کہنے لگے، بھائی آؤ ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری آنکھیں واپس لوٹاتے، تیرے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہو جائیں اور تجھے اس بیماری سے نجات مل جائے تاکہ پھر تو دوبارہ پہلے کی طرح عبادت کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے۔ تو جب آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ عابد عبادت گزار شخص جس کے ہاتھ پاؤں بھی گل سڑ کر کے جسم سے جدا ہو چکے تھے، آنکھیں بھی اب جبریل امین نے واپس کر لی تھی، تو وہ کہنے لگا اگر میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ میں اسی حالت میں بیماری میں مبتلا رہوں تو پھر مجھے صحت اور تندرستی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرا مطلوب تو صرف رب کی رضا ہے۔ اگر میرا رب اس بات میں راضی ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا رہوں تو پھر مجھے صحت و تندرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلوب تو صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اس بندے کی زبان سے جب اس وقت بھی اس کہنے والے کی زبان سے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، دیکھا سب کچھ معاملہ، تو کہنے لگے واقعی آج کی تاریخ میں اس سے بڑا عبادت گزار شخص کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے کہا رب کی رضا کے حصول کا سب سے انمول راستہ یہی ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ انسان جس حال میں بھی ہے رب کی رضا میں راضی ہے، تو اے انسان تو بھی آج اس رب کی رضا میں راضی رہے۔ اگر آج تو اس کے دیے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے تو کل تیرا رب قیامت میں تیرے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ خوشحالی ہو تب بھی رب کا حصول
خوشحالی ہو تب بھی اپنے رب کی رضا میں راضی رہو، غمی آئے، خوشی آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، رب جس حال میں رکھنا چاہتا ہے اس حال میں اگر تو نے خوش رہنا سیکھ لیا تو تجھ کو رب کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یہ رب کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس حال میں بھی رہو بس خوش رہو کہ میرے رب کی اسی میں کوئی حکمت ہے، بھلائی ہے کہ اس نے مجھ سے یہ سب چیزیں کیوں چھین لی ہے۔ ورنہ کتنے انسان آج دنیا میں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی رب کے حضور آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پریشانی اور دکھ جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان دکھ میں، پریشانی میں رب کو یاد کر لیتا ہے اور خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ آج شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں، اور جب غمی کا موقع آتا ہے تو ہم ایک مستحب کو بھی نہیں بھولتے ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو سفید لباس سے مزین کرو اور اپنی مسجدوں کو سفید رنگ سے زینت بخشو، تو یہ مستحب کے طور پہ فرمایا تھا، اور آج تک ہم نے کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کفن دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ یار جب غمی کا موقع آئے تو مستحب بھی نہ چھوڑے، اور جب بیاہ شادی کوئی خوشی کا موقع آئے تو شریعت کے پاس بھی نہ جائے۔ ایک نکاح کے علاوہ پوری شادی میں کوئی رسم ہے ہماری جو اسلام کے موافق ہو؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر کے آ جاتی۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں رشتہ دار کی شادی میں دیکھا تھا، فلاں ملنے والے کی شادی میں یہ رسم و رواج تھی، جہاں دیکھا وہاں سے اپنا لیا۔ کیا اسلام نے تجھے کوئی طریقہ نہیں دیا؟ اسلام کا دامن اتنا تنگ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اسلوب بھی نہ دے سکا؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو شریعت پر عمل نہیں ہوا، یہ تو اپنی مرضی کا دین ہوا نا۔ جہاں چاہا تو اس کو اپنا لیا اور جہاں چاہا شریعت کو چھٹی دے دی۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت پر قائم رہے اور جس حال میں رب رکھنا چاہتا ہے اسی میں راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں پر اپنا کرم فرمائے اور ان لوگوں کے ذریعے مولا ہم جیسوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہر وقت اپنی رضا میں راضی رکھے۔